ناظرین، کرونا وائرس کی وجہ سے مختلف شعبوں میں کام کرنے والے 20 لاکھ سے زائد افراد کو بے روزگاری کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، جبکہ معاشی بدحالی کا شکار دیگر یورپی ممالک سے غیر قانونی تارکین وطن نے بھی برطانیہ کا رخ کر لیا۔ بیورو چیف UK غلام حسین اوان کی رپورٹ۔ برطانیہ میں اپریل میں ریکارڈ کیے گئے اعداد و شمار کے مطابق بے روزگار ہونے والے افراد کی تعداد 8,56,000 سے بڑھ کر 20 لاکھ تک جا پہنچی ہے، جس میں مزید اضافے کا خدشہ ہے۔ دفتر برائے قومی شماریات کے مطابق بے روزگاری کی شرح 5.8% کی حد تک چھو رہی ہے، جو گزشتہ 2 دہائیوں سے بھی بلند سطح ہے۔ 23 مارچ کے بعد برطانیہ میں ہونے والے لاک ڈاؤن سے مختلف شعبوں میں کام کرنے والے لاکھوں افراد کو نوکریوں سے ہاتھ دھونا پڑے، جبکہ صنعتیں کاروباری بندش کی وجہ سے شدید مالی خسارے کا سامنا کر رہی ہیں۔ برطانیہ کو گزشتہ 3 صدیوں سے زیادہ کساد بازاری کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ حکومت بزنس لون اسکیم کے ذریعے شہریوں کو ان کے پاؤں پر کھڑا کرنے کی کوشش میں مصروف ہے۔ بزنس لون کی مقدار کو زیادہ سے زیادہ 200 ملین پاؤنڈز تک بڑھایا جا رہا ہے۔ قرض حاصل کرنے والی کمپنیوں کے لیے نئے قواعد و ضوابط اور پابندیاں بھی متعارف کرائی گئی ہیں۔ دوسری جانب لاک ڈاؤن کے بعد معاشی بدحالی کا شکار مختلف ممالک سے تعلق رکھنے والے غیر قانونی تارکین وطن کی بڑی تعداد نے برطانیہ کا رخ کر لیا۔ نقل مکانی کرنے والے بچوں کی تعداد دگنا ہو گئی ہے۔ UK سیکیورٹی بارڈر فورسز نے گزشتہ چند ماہ کے دوران سمندری راستے سے برطانیہ میں داخل ہونے کی متعدد کوششوں کو ناکام بنایا۔ صرف ماہ جنوری کے دوران 1,450 افراد غیر قانونی طریقے سے برطانیہ میں داخل ہوئے، جن میں بچے بھی شامل ہیں۔ بینک ہالیڈے پر 20 بچے کشتیوں کے ذریعے چینل عبور کر کے برطانیہ پہنچے۔ سیاسی پناہ کی خواہش رکھنے والے بچوں کو کینٹ کاؤنٹی کونسل انتظامیہ کی دیکھ بھال میں دے دیا جاتا ہے۔ بچوں کی تعداد میں اضافے کو کونسل کے مالی معاملات پر شدید دباؤ بھی قرار دیا جا رہا ہے۔ فرنٹ لائن ورکرز کے شانہ بشانہ خدمت میں مصروف پاکستانی کمیونٹی کی جانب سے بھی فلاحی کارروائیاں جاری ہیں۔ پاکستانی دن رات فرائض سر انجام دینے والے پولیس اہلکاروں اور طبی عملے کو ہفتہ وار کھانا تقسیم کرنے میں ہمہ وقت مصروف ہیں۔ اسی پر دیکھیے وسیم کاظمی کی رپورٹ۔ کرونا وائرس کے دوران پاکستانی کمیونٹی کی جانب سے بھی فلاحی کارروائیاں جاری ہیں۔ پاکستانی کمیونٹی دن رات فرائض سر انجام دینے والے پولیس اہلکاروں اور طبی عملے کو ہفتہ وار کھانا تقسیم کرنے میں مصروف ہے۔ لندن کے نواحی علاقہ ہائی ویکم کی سماجی شخصیت حاجی عابد دیگر پاکستانیوں کے ساتھ مل کر سیکیورٹی اہلکاروں اور طبی عملے کو ہفتہ وار پکا پکایا کھانا فراہم کر رہے ہیں۔ ان کے اس فلاحی کام کو مقامی کمیونٹی کی جانب سے سراہا جا رہا ہے۔ ہائی ویکم ڈسٹرکٹ میں کام کرنے والے افراد کا کہنا ہے کہ موجودہ حالات میں حاجی عابد اور دیگر مخیر حضرات کی وجہ سے ہماری مشکلات بے حد کم ہوئیں۔ رمضان کے اس بابرکت مہینے میں ہم اپنے فرنٹ لائنر کو ہمیشہ کی طرح ہر ہفتے فوڈ سپلائی کر رہے ہیں۔ اس دفعہ ہم نے ہائی ویکم کے ایمبولینس اسٹیشن میں دیا ہے، اور ہم جو ہمارے فرنٹ لائنر ہیں جو ہماری جانوں کو سیو کرنے کے لیے اپنی جانوں کو رسک میں ڈال رہے ہیں، ان کی اپریشیشن کے لیے ہم نے یہ جو سلسلہ شروع کیا ہوا ہے یہ ہم تب تک جاری رکھیں گے جب تک یہ لاک ڈاؤن ہے۔ Thank you very much. We just received some food from Abid Catering Services and we are grateful for their continued support. We are all in this and I hope that we're all going to go through that without no further trouble. Thank you. محکمہ صحت اور ہوم آفس کے مطابق ہزاروں فرنٹ لائن ورکرز جن میں پولیس اہلکار، NHS عملہ اور ویسٹ مینجمنٹ کا عملہ شامل ہے، یہ لوگوں کی جان بچانے میں دن رات کوشاں ہیں۔ اس موقع پر ایشین کمیونٹی کی سپورٹ یقینی طور پر آکسیجن کا کام دے رہی ہے۔ وسیم کاظمی، 92 نیوز، لندن۔ ادھر امریکہ میں صدارتی انتخابات کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ ڈیموکریٹ پارٹی کے فنڈ ریزنگ میں پاکستانی نژاد امریکی ڈیموکریٹ رہنما طاہر جاوید نے ایک ویڈیو سیشن میں $2 ملین اکٹھے کر کے سب کو حیرت میں ڈال دیا۔ اسی پر دیکھتے ہیں واشنگٹن سے خرم شہزاد کی رپورٹ۔ امریکہ میں صدارتی انتخابات کا بغل بج چکا۔ رواں سال نومبر میں امریکہ میں صدارتی الیکشن ہونے جا رہے ہیں۔ ڈیموکریٹ اور ریپبلک پارٹیاں آمنے سامنے ہوں گی۔ ڈیموکریٹ پارٹی نے باضابطہ طور پر اپنی الیکشن مہم بھی شروع کر دی ہے۔ ریاست ٹیکسس میں ڈیموکریٹ رہنما طاہر جاوید نے امریکہ کے نائب صدارتی امیدوار جو بائیڈن کے لیے سیکرٹری ہیلری کلنٹن اور DNC چیئر ٹام پیریز کے ساتھ ایک ورچوئل فنڈ ریزر کی میزبانی کی، اور اس سے پہلے ہی پروگرام میں $2 ملین اکٹھے کیے گئے۔ اس آن لائن فنڈ ریزنگ پروگرام میں 150 لوگوں نے حصہ لیا۔ آج ہم نے ایک ورچوئل فنڈ ریزر وائس پریزیڈنٹ جو بائیڈن کی پریزیڈنشیل کیمپین کے لیے کیا، جس کے اندر آئی پارٹنر اپ ود سیکرٹری ہلری کلنٹن اینڈ چیئرمین DNC ٹام پریز۔ اباؤٹ 150 لوگوں نے اس کے اندر پارٹیسپیٹ کیا، اینڈ ہم نے اس میں $2 ملین ریز کیا آج۔ ابھی سیکرٹری کلنٹن نے پرماننٹلی جوائن کیا کیمپین کو، آج ان کا پہلا ایونٹ تھا۔
اس کو ہم آگے لے کر کے چلیں گے اور انشاءاللہ ہم اس کے اندر مزید پیسے بھی ریز کریں گے اور اویئرنیس بھی کریٹ کریں گے۔ ڈیموکریٹ پارٹی کی سیکرٹری مسز ہلیری کلنٹن نے اس موقع پر واضح کیا کہ کورونا وائرس جیسے وبائی مرض کی وجہ سے ووٹ کا حق رائے دہی بذریعہ ڈاک دیا جانا چاہیے۔ انہوں نے شرکاء سے وعدہ کیا کہ وہ اپنے اختیار میں ہر ممکن کوشش کریں گی تاکہ اس اقدام کے لیے فنڈز مل سکیں، کیونکہ یہ بہت ضروری ہے اور صدر ٹرمپ اور ریپبلکن رہنما اس کو روکنے کی پوری کوشش کریں گے، کیونکہ اگر لوگ باہر جاتے ہیں اور پورے ووٹ ڈالتے ہیں تو وہ یعنی ریپبلکن ہارنے والے ہیں۔ Very generous participants here who have reached deep and donated to this victory fund, because that's what it's all about. We've got to win. We don't have a choice. Failure is not an option. So please stay safe and stay well. Summon up all your energy and your positive spirit to continue to help support the Biden campaign and electing Democrats up and down the ticket. آنے والے مہینے امریکہ کے لیے زیادہ اہم ہوں گے۔ وائٹ ہاؤس پر کس کی حکومت ہوگی اس بات کا فیصلہ عوام کریں گے۔ تجزیہ کاروں کے مطابق موجودہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو سخت مخالفت کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ خرم شہزاد، 92 نیوز، واشنگٹن۔ کینیڈا کے علاقے کیلگری میں زیر تعمیر عمارت کے قریب گہرے گڑھے میں گر کر ایک شخص زخمی ہو گیا۔ یہ حادثہ کیلگری کے جنوب مغربی علاقے میں زیر تعمیر عمارت میں پیش آیا۔ عمارت کی تعمیر کے لیے 9-10 فٹ گہرا گڑھا کھودا گیا تھا۔ اس شخص کا پاؤں پھسلا اور وہ سر کے بل اس میں جا گرا۔ واقعے کی اطلاع ملنے پر ایمرجنسی سروس کا عملہ فوری طور پر پہنچ گیا اور عملے نے کرین کے ذریعے زخمی شخص کو باہر نکالا اور فوری طور پر فٹ ہلز میڈیکل سینٹر منتقل کر دیا، جہاں اس کی حالت خطرے سے باہر بتائی جاتی ہے۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ کرونا وائرس کی وجہ سے دنیا میں پرفیوم کی دنیا کے سب سے بڑے نام سوئس برانڈ شوپارڈ کی سیل بھی متاثر ہوئی ہے۔ اس ملٹا نیشنل گروپ کے کمرشل ڈائریکٹر مڈل ایسٹ اینڈ افریقہ محمود اس خان نے کہا ہے کہ شوپارڈ گروپ اپنے کسٹمرز اور شراکت داروں کے لیے نئی اسکیمز اور گفٹ آفرز لے کر آ رہا ہے تاکہ ہمارے صارفین کو بھی اس کا فائدہ ہو سکے۔ اسی پر دیکھتے ہیں سید مدثر خوشنود کی رپورٹ۔ مہنگی اور لگژری گھڑیاں بنانے والا شوپارڈ گروپ خوشبوؤں کی دنیا میں اپنا ایک خاص مقام بنا چکا ہے۔ گزشتہ روز شوپارڈ گروپ کے کمرشل ڈائریکٹر مڈل ایسٹ افریقہ محمود اس خان نے 92 نیوز کے ساتھ خصوصی بات چیت کرتے ہوئے کہا، شوپارڈ پرفیوم نے 2018 اور 2019 میں بہت زبردست سیل کی، لیکن کرونا وائرس کی وجہ سے ان کے گروپ کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اب شوپارڈ نے 2018 اور 19 میں اگر ہم دیکھیں تو خاصی ترقی کی اینڈ ہمارے اس وقت اگر ہم کیونکہ میں اس وقت مڈل ایسٹ اور افریقن مارکیٹس کو دیکھ رہا ہوں، ایسٹ افریقہ اور ویسٹ افریقہ کی طرف سے بھی اور یہاں سے مڈل ایسٹ کی طرف سے بھی خاص طور پہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری گروتھ واز گوئنگ ویری گڈ۔ آپ کہہ لیجیے کہ 15-20% کا ہمیں گروتھ پیٹرن مل رہا تھا۔ بٹ اب کمنگ بیک ٹو 2020 آج کی جو تاریخ ہے اور آج کی جو انڈسٹری ہے، خاص طور پہ جو بیوٹی انڈسٹری ہے جس کے اندر فریگرنسز ہیں، کاسمیٹکس ہے اور اسکن کیئر ہے، وہ ڈیفینیٹلی امپیکٹ ہوئی ہے کووڈ کی وجہ سے۔ کووڈ-19 نے جیسے باقی سارے بزنسز کو امپیکٹ کیا ہے، اس بزنس کو بھی امپیکٹ کیا۔ محمود خان نے اپنے پروڈکٹ کو مارکیٹ میں زندہ رکھنے کے حوالے سے کہا کہ ان کے گروپ کی جانب سے ایک حکمت عملی ترتیب دی جا چکی ہے۔ آن لائن سیل میں بہتری لانے کے لیے بھرپور کام کیا جا رہا ہے۔ شراکت داروں اور کسٹمرز کو پروموشنز دی جا رہی ہیں تاکہ ان کو بھی فائدہ حاصل ہو سکے۔ اچھا جی، کمنگ بیک ٹو دا کووڈ پارٹ، اب ہم نے کووڈ-19 کے لیے امیجیٹلی جو ہم نے ایکشن کیا وہ یہ کیا کہ ہم نے اپنی آن لائن سیلس کو، آن لائن نمبرس کو ہم نے خاصا امپروو کیا اور ہم لوگ ایک اسپیشل پروموشنز آفر کرنے چاہ رہے ہیں ریٹیل مارکیٹ کے لیے، جہاں پہ ہمارا جو کسٹمر ہے وہ اس سے بینیفٹ زیادہ سے زیادہ بینیفٹ ہو سکتا ہے، کیونکہ ہم یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ لوگ اب ٹریول نہیں کریں گے، ٹریولنگ کم سے کم ہوگی، لوگوں کی ڈومیسٹک پرچیز انکریز ہوگی، تو ہمارا اس میں پورے کا پورا فوکس جو ہے وہ اس دوران میں ہمارا لوکل کنزیومرز پر رہے گا مڈل ایسٹ مارکیٹ کے لیے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ شوپارڈ پرفیوم کے کسٹمرز اور ہول سیل خریداروں کو ہر قسم کی سہولیات دی جا رہی ہیں، اسکیمز لائی جا رہی ہیں اور طرح طرح کے گفٹ بھی دیے جا رہے ہیں۔ ہم نے جو ہمارے پارٹنرز ہیں جن کے ساتھ ہم کافی عرصے سے کام کر رہے ہیں، ان کو انسینٹیفائی کرنے کے لیے ایک تھیمیٹک پروموشن نکالی ہے جس کو ہم پاور ٹو گو کے نام سے انٹروڈیوس کیا ہے۔ پاور ٹو گو کیا ہے؟ وہ یہ کہتی ہے کہ آپ کی انویسٹمنٹس ہے ایز اے ریٹیلر، ایز اے ڈسٹریبیوٹر، تو ہمیں یہ کرنا ہے، ہمیں آپ کو انسینٹیفائی کرنا ہے، آپ کو انسینٹیفائی اس حد تک کرنا ہے تاکہ آپ لوگ بھی اور آلٹرنیٹ مینز اور میتھڈز ڈھونڈ سکیں۔ آخر میں محمود خان نے کہا کہ امید ہے ستمبر تک کرونا وائرس کو کنٹرول کر لیا جائے گا اور حالات معمول پر آ جائیں گے۔ سید مدثر خوشنود، 92 نیوز، دبئی، متحدہ عرب امارات۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ کورونا کی وجہ سے نہ صرف دنیاوی سرگرمیاں تھم سی گئی ہیں بلکہ کئی علاقوں میں پرانا زمانہ لوٹ آیا ہے۔
برطانوی علاقے ویلز میں ایک شہری نے لاما کے ذریعے گھر گھر خوراک کی فراہمی شروع کر دی ہے۔ لاما کے ذریعے دور دراز کے علاقوں میں فوڈ ڈیلیوری سے شہری اپنی روٹی روزی بھی کما رہا ہے۔ تفصیلات کے لیے دیکھیے یہ رپورٹ۔ ضرورت ایجاد کی ماں ہے۔ برطانیہ بھر میں کورونا کی وجہ سے کاروباری سرگرمیاں ٹھپ ہو چکی ہیں، ٹرانسپورٹ بند ہے۔ اس صورتحال میں ویلز کے علاقے میں رہنے والے ایک شہری نے انوکھا آئیڈیا سوچا۔ وہ اپنے پالتو لاما کے ذریعے دور دراز کے علاقوں میں فوڈ ڈیلیوری کی سروس مہیا کر رہے ہیں، جو دلچسپ بھی ہے اور مفید بھی۔ اس لاما کا نام میکس ہے اور یہ مقامی فارم ہاؤس سے تعلق رکھتا ہے۔ لاما کے ذریعے فوڈ ڈیلیوری کرنے والے شہری کا کہنا ہے کہ موجودہ حالات میں شاپنگ بہت مشکل عمل بن چکا ہے۔ ایسی صورتحال میں اس لاما کے ذریعے کچھ بہتر کرنے کی کوشش کی ہے۔ کو عملی جامہ پہنانے والے شہریوں کا کہنا ہے یہ نہ صرف دلچسپ بلکہ ماحول دوست بھی ہے۔ اس سے کورونا وائرس سے بھی بچا جا سکتا ہے۔ لاما کے ذریعے ایک ہفتے میں کئی بار فوڈ ڈیلیوری کی سروس مہیا کی جاتی ہے۔ مقامی شہریوں نے اس سروس کو بے حد سراہا ہے۔